الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فمن کلام مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام بنا یمحو اللہ وبنا یثبت۔ دنیا و آخرت سے متعلق امیر المومنین علیہ السلام نے جو 40 آداب بیان کیے ہیں، ایک دن میں نے کہا تھا اس کا نام اگر کشکول بھی رکھیں تو بھیجا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں بہت سارے کھانے پینے کے نسخے بیان کیے گئے ہیں، عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال ایک جملہ ہے بنا یمحو اللہ ویثبت۔ آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم لوگ مومنین دینی عقائد کو سمجھنے یا فقہی احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ وہ مجھے بذریعہ ٹیلی فون یا بالمشافہہ یا لائیو پروگراموں میں جو لوگ سوالات کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل دینی مطالعے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ میں سے شاید ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو سینچری کا مطلب نہ آتا ہو۔ بیٹے سینچری کا مطلب کیا ہے؟ اچھا خیر، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کرکٹ کے اصطلاح ہے نا۔ کرکٹ سینچری کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ 100 رن بنانا۔ اچھا، آپ سے اگر پوچھوں فقہ عقائد کے باب میں ایک اصطلاح ہے بتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکے گا۔ یہ افسوس کی بات ہے نا۔ بتا بولنے کے سنس میں، ہاں، بولنے کے سنس میں، بولنے کے سنس میں، بولنا یا بھولنا نہیں، یہ مسئلہ۔ اچھا، یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم پر الزامات لگتے ہیں۔ شیعہ خدا کو جاہل سمجھتے ہیں۔ چاہے آپ یوٹیوب پر یہ جاہل مولوی جو کسی بہانے کے تلاش میں ہوتے ہیں مکتب اہل بیت کی تضعیف، اس کو کمزور کرنے اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جاہل سمجھتے ہیں۔ اللہ پہلے اس کو پتہ نہیں ہوتا، ایک فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس فیصلے سے نعوذ باللہ پشیمان ہو کے دستبردار ہوتا ہے۔ اچھا، بدا انسان میں بھی ہے، اللہ میں بھی ہے، اس کو غور سے سننا ہے۔ بدا، اچھا بدا کا لفظی مطلب ہوتا ہے ظاہر ہوا۔ سلم بدا لک، وہ ائمہ معصومین کے پاس آتے رہے ہیں لوگ سوالات کے لیے، فرماتے تھے سل بدا مالک، جو سوال بھی تیرے سامنے آتا ہے ہاں وہ کر دے۔ بدا یبدو ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ ایک چیز پہلے پوشیدہ تھی، مخفی تھی، وہ بعد میں آشکار ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدا۔ بدا، آپ نے ارادہ کیا کہ فلان کاروبار کروں گا، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ اس کاروبار میں نقصان ہوگا، جو ہے نا یہ کاروبار نہیں کرتے، یہ بتا ہے، یہ بتا ہے۔ اچھا، بیٹی کے لیے فلان لڑکا جو ہے نا اس کو میں رشتہ دوں گا، ٹھیک جی، پکا ارادہ کر لیا کچھ معلومات کی روشنی میں، پھر مزید کوئی تحقیق ہوئی تو آپ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ یا بیٹے کے لیے فلان بچی کا رشتہ جو ہے نا وہ لوں گا، مانگوں گا، ارادہ پکا کر لیا، بعد میں کچھ تحقیقات کی روشنی میں آپ نے یہ فیصلہ
واپس لے لیا، یا فلان ڈاکٹر سے علاج کراؤں گا، بعد میں جو ہے نا یہ اس فیصلے سے آپ دستبردار ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا ہماری زندگیوں میں، یہ ہوتا ہے. بدا یہ کاروبار کروں گا، پھر پتہ چلا کہ اس میں تو نقصان ہے. یہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی ادھر اسلام آباد کے ایک ادھر ایئر فورس والوں کا ایک ہے نا میرج ہال. اچھا، اس میں شیخ صاحب بھی تھے، انور بھی تھے، اور بھی ہمارے دوست تھے. تو مجھے شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ باراکو میں یونیورسٹی بنا رہے ہیں نا، بہت بڑی یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اس کے لیے کہا کہ ہمارے پاس ایک ڈونر ہے، اس نے پیشکش کی ہے کہ آپ پیٹرول پمپ لگائیں، پیسے جو ہے نا میں اس کا میں دوں گا، ہاں یونیورسٹی کے لیے نا، یونیورسٹی کے لیے. تو نام لینے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید وہ راضی نہ ہوں. موٹر وے میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے، موٹر وے میں بہت بڑے آفیسر تھے. اچھا، وہ ہمارے نمازی رہے ہیں. شیخ صاحب نے کہا کہ آپ اس سے کہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ وہ لے کے دے دیں اجازت، NOC جو بھی ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں. ان کے سامنے میں نے ان کو فون کیا، تو ان کے گھر سے کسی خاتون نے اٹھایا، کہا کہ وہ کسی شادی میں گئے ہیں. ان کو بھی میں نے کارڈ بھیجا ہوا تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ادھر ہی آ رہے ہوں گے. 5 منٹ کے اندر وہ پہنچ گئے. اچھا، وہ جب آئے ہیں تو میں نے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ بھئی یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مدد کریں. کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا کیس بنائیں، میں جو ہے نا وہ کر دوں گا، اجازت دلا دوں گا. اچھی پوسٹ پر تھے. اچھا، کھانا وانا کھا کے جب جانے لگے نا، مجھے انہوں نے الگ کیا، الگ کر کے کہا کہ دیکھیں آقا صاحب، میں خود یہ کام کرنا چاہتا تھا، پیٹرول پمپ ہی لگانا چاہتا تھا، لیکن میں نے مشورہ کیا پمپ والوں سے، تو انہوں نے کہا دیکھیں اس میں 2 صورتوں میں فائدہ ہے، یا پیٹرول میں ملاوٹ یا میٹر میں گڑبڑ، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے. کہتے میں نے پھر وہ ارادہ، یہ بدا ہے. شیخ صاحب سے میں نے ذکر کیا تو یہ فرما رہے ہیں. کہا کہ نہیں یہ تو وہ انہوں نے ارادہ ترک کر دیا، تو ہم تو ایسے بھی جو ہماری ذمہ داری اور زیادہ وہ سنگین ہے. یہ کیا ہے؟ بدا. ایک فیصلہ بندہ کرتا ہے انجام سے بے خبر ہونے کی وجہ سے، بعد میں جب انجام کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پھر اس فیصلے سے دستبردار ہوتا ہے. خدا ایسا نہیں کرتا. خدا کے فیصلوں میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ وہ نہیں ہوتی جو ہمارے فیصلوں میں ہوتی ہے. ہم لا علمی کی وجہ سے کچھ فیصلے کرتے ہیں، بعد میں دستبردار ہو جاتے ہیں. معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، انجام عاقبت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ایک فیصلہ کرتے ہیں، بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو اس سے وہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے ہاں بھی بدا ہے، لیکن وہ اس معنی میں نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ کسی خدا ایک فیصلہ کرے، انجام سے بے خبر تھا نعوذ باللہ، بعد میں جب پتہ چلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا، نظر ثانی کیا اپنے فیصلے میں. ایسا نہیں ہے. یہ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا نا، پیٹرول پمپ کی مثال دی ہے. اچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا ہے جو خدا کے بارے میں اس طرح کی بدا کا قائل ہوگا وہ کافر ہے. وہ روایت یہ ہے، من زعم ان اللہ تعالی بدا لہو فی شیء بدا ندامت، جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی شیء میں، کسی فیصلے میں بدا واقع ہوئی ہے، اور وہ بھی بدا ندامت اور پچھتاوا کی وجہ سے. ادھر ایسے ہی ہوا ہے نا بھئی، ہم نے فیصلہ کہ پیٹرول پمپ لگایا، بعد میں پشیمان ہوا نہیں بابا یہ کام صحیح نہیں ہے، یا کچھ عرصہ چلانے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی جب تک یہ کوئی 2 نمبر کا کام نہ کرو کوئی فائدہ نہیں ہے.
آپ پشیمان ہوں گے نا کہ یہ کام میں نے کیوں شروع کیا ہے. کہتے جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بدا واقع ہوتا ہے، یعنی ایک پوشیدہ چیز خدا کے لیے آشکار ہو جاتی ہے، بدا ندامت، وہ بھی ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے، فَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، یہ خدا کا منکر ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو بندہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد خدا کے بارے میں اس طرح کے بدا کا قائل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ کفر اختیار کیا ہے اس نے. اچھا جی، دوسری روایت میں فرمایا من زعم ان اللہ بدا لہ فی شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چیز آشکار ہو گئی ہے، وَلَمْ يَعْلَمْهُ امسے، کل گزشتہ کل اس کو پتہ نہیں تھا خدا کا، آج خدا کے لیے انکشاف ہو گیا، اس وجہ سے فیصلہ تبدیل کر دیا ہے. فَبْرَأْ مِنْهُ، اگر آپ کہیں نا فَبْرَأْ مِنْهُ، اس کا مطلب ہوگا ایسا آدمی کے ساتھ تعلقات مت رکھو. اگر فَأَبْرَأُ مِنْهُ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوگا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صادق محمد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، پھر خدا کے بارے میں بدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کچھ فیصلے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں بدا دنیاوی معاملات میں بھی بدا ہے، شریعت کے احکام میں بھی بدا ہے. شریعت کے احکام میں بدا، لوگ خصوصاً ثروت مند اور امیر قسم کے لوگ توجہ سے سنیے گا، اپنا نمبر بڑھانے کے لیے رسول خدا کے پاس بیٹھ کے لمبی باتیں کرتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے. رسول خدا کو کوئی معقول بات نہیں پوچھی، صرف اپنی چودراہٹ کی خاطر جا کے بیٹھ جاتے تھے. وہ سورہ رعد میں ہے اذا ناجیتم الرسول، جو رسول سے جا کے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، فقدموا بین یدیہ صدقہ، جانے سے پہلے صدقہ دے کے پھر جا کے رسول خدا کے ساتھ راز و نیاز کرو. کافی دن گزر گئے سوائے امیر المومنین کے، کسی نے نہیں دیا. ایک دینار تھا، امیر المومنین نے ایک دینار اس کو 10 درہم میں بیچا، ایک دینار کو 10 درہم میں بیچا، اور 10 دن ایک درہم فقیر کو صدقہ دے کے وہ راز نیاز کرتے رہے. یہ سورہ اس میں ہے، آپ کا رعد میں ہے، رعد ہے نا، سورہ رعد ہے، آیت نمبر 39 سے شاید بہرحال ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ پھر ساتھ یہ بھی ہے صدقہ دے دو، اگر کسی کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. پیسہ ہونے کے باوجود بخل سے کام لو اور رسول خدا سے راز و نیاز نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں ہے اشفقتم، یعنی صدقہ دے کے رسول خدا سے راز و نیاز کرنے سے وہ تم ڈر گئے تم. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. یہ جو کہا تھا نا رسول خدا سے جا کے راز نیاز کرو تو پہلے صدقہ دو، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آرڈر واپس لے لیا. آج کی زبان میں اپنا آرڈر واپس لے لیا. پشیمان ہو گیا اللہ تعالیٰ. امتحان تھا، لوگوں کا امتحان تھا کہ بھئی یہ کتنا جو ہے نا راہ خدا میں دیتے ہیں. امتحان جو ہے نا، امتحان کی مثالیں دنیا میں خدا کی طرف سے بھری پڑی ہیں. ہمارا امتحان لیتا ہے، امتحان اس لیے لیتا ہے کہ ہماری حالت ہے اس کو پتہ نہیں ہے. بیٹا لے کے امتحان لیتا ہے، دولت دے کے امتحان لیتا ہے. امتحان لیتا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ. امتحان اس مقصد کے لیے نہیں لیتا کہ اپنے معلومات میں اضافہ کریں.
نہیں، خود امتحان میں ایک مصلحت ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ ایک آرڈر کر دیتا ہے، پھر وہ آرڈر واپس کر دیتا ہے۔ اچھا، بظاہر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے اسماعیل میں خواب میں نے تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی خدا کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں وہ ذبح کروں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا فرمایا حضرت اسماعیل نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من تؤمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر تھا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے نا خدا کی طرف سے، اس کی تعمیل کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ذبح کیا حضرت اسماعیل کو، یہ بدا ہے، یہ بدا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ وہ کر کے کسی مصلحت کے تحت آرڈر دیتا ہے، آرڈر دینے میں مصلحت ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی ہے، تحت آرڈر دے کے پھر اس کو واپس کر دیتا ہے۔ یہ میں کوئی سمجھا سکا؟ بندو میں بدا کیا ہے؟ یہ پیٹرول پمپ کی مثال زندگی بھر آپ نے بھولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ بندے میں بدا ہوتی ہے، خدا میں بھی بدا ہے، لیکن خدا کے بدا اور بندے کے بدا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بندہ ایک فیصلہ کر کے اس کو واپس لیتا ہے، لا علمی کی وجہ سے فیصلہ کیا تھا، انجام اور عاقبت کے بارے میں بے خبر تھا، اس لیے جب پتہ چلا کہ اس میں نقصان ہے پھر پشیمان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پشیمان ہونے کی وجہ سے کوئی فیصلہ واپس نہیں کرتا، بلکہ امام جعفر صادق کے فرمان کے مطابق وہ کافر ہے جو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انجام سے بے خبر ہونے، یہ عقیدہ ہے۔ کہتے شیعہ اللہ کو جاہل سمجھتے ہیں، اور تم جاہل ہو، تم یہ ان کی کیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ سورہ رعد میں ہے، یہ وہ مجادلہ میں ہے، وہ جو ہے نا آیہ نجوا، وہ مجادلہ کے آیت نمبر 12 ہے، اور یہ اس میں ہے آپ کا رات میں ہے، یہ یمحو اللہ ما یشاء 39 نمبر میرے خیال میں ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، خدا جس فیصلے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس فیصلے کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ مٹانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز آپ نے نہ لکھی ہو اس کو مٹانا کہتے ہیں، لکھنے کے بعد یوں قلم پھیرے اس کو کہتے ہیں مٹانا۔ یمحو اللہ ما یشاء، خدا فیصلہ کر کے بعض فیصلوں کو برقرار رکھتا ہے اور بعض فیصلوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَعِنْدَهُ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے دو قسم کے، بعض اٹل جس میں نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بعض وہ موقت قسم کے فیصلے ہوتے اس میں نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے، وہ فیصلہ آپ کی دعا کے نتیجے میں بدلتا ہے، وہ فیصلہ آپ کے صدقے کے نتیجے میں بدلتا ہے، وہ فیصلہ آپ کے صلہ رحم کے نتیجے میں بدلتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے وہ لوح محو اس بات میں کہ اس کی عمر ابھی 3 سال باقی ہے زندگی کے، صلہ رحم کے نتیجے میں بڑھا کے 30 سال کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کی عمر 30 سال ہے، قطع رحم والدین سے نافرمانی کی وجہ سے 30 سال کم کر کے 3 سال کے بعد جو ہے نا اس کو جان سے مار دیتا ہے۔ یہ مستند روایات کا جو ہے نا وہ مضمون ہے۔ دعا کے نتیجے میں بندہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ ٹائم گزر گیا ہے، اچھا باقی ابھی تتمہ اس کا باقی ہے۔ یہ جملہ جو امیر المومنین کا ہے نا، فرمایا بنا یمحو اللہ و بنا یثبت، ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ فیصلوں کو برقرار رکھتا ہے، کچھ فیصلوں کو وہ ختم کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے۔ خدا کرتا ہے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مٹاتا ہے۔ یہ دعائی مشلول، مفاتی پڑھے دعائی مشلول۔ ایک آدمی نے اپنے باپ کی شان میں گستاخی کی، ہاتھ اٹھایا، دایاں تھا بایاں تھا،
شل ہو گیا، شل فالج کا شکار ہو گیا۔ رحم آیا امیر المومنین کو، کہا کہ یہ دعا پڑھ بدبخت، دعائی مشلول پڑھی، تب جا کے اس کو شفا ملی ہے۔ یہ ہے۔ آپ اس میں کیا کہتے ہیں 27 رجب کے 27 رجب ہے نا، نہیں 24 ذی الحج ہے، 27 رجب مبعث کا تاریخ ہے، مبعث کی یہ مفاتیح اٹھا کے دیکھیں، ابن بطیطہ نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے، میں اپنے سفر کے دوران نجف گیا، اچھا وہاں لوگ جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے، دنیا بھر سے معذور قسم کے لوگ آئے تھے اور وہاں سے وہ شفا پا کے جاتے تھے۔ اچھا ایک بندہ دیر سے پہنچا تھا، تاریخ گزر گئی تھی، میں نے کہا کہ تو ابھی تک ہے؟ کہا کہ ہم اگلے سال تک انتظار کریں گے اور یہاں سے شفا لے کے جائیں گے۔ ہم بر وقت جو ہے نا وہ یہ مفاتیح اٹھا کے دیکھیں، ابن بطیطہ نے اپنے بطیطہ ٹھیک ہے اللہ میں نے ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، فرمایا بنا یمح اللہ و بنا یثبت، ہمارے ذریعے ہمارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کچھ فیصلوں کو برقرار رکھتا ہے، کچھ فیصلوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکتب اہل بیت کی روح کو، یہ اس قسم کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً وہ مسائل جن کی وجہ سے لوگ مخالفین ہمیں بدنام کرنے کی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، بدا کی حقیقت کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر بھئی یہ ہے تو اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اللہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ وہ اس کی ہے وہی سورہ رات کی، خدا جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، یا پشیمان ہو کے مٹاتا ہے، جہالت کی وجہ سے مٹاتا ہے؟ نہیں، مصلحت ہوتی ہے اس کے تحت اعلان کرتا ہے، پھر بندے کا امتحان لینے کے بعد جو ہے نا نمبر شمبر لگنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ پتہ چل گیا کہ سخی کون ہے، کنجوس کون ہے، پھر وہ سورہ نجوا کا میں جو حکم تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یا اللہ یا